يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في القرآن المجيد من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے اللہ پر ذبح ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام ہی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور وہ اللہ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ رب العالمین پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کریں۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین، پروردہ نشین، ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ جیسی محفل میں جمع فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کے لیے آئے اور اس وقت آئے اور ایسے آئے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے پاس یقین کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ رب العالمین ان کا رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کی نیت سے جو بندہ مومن مسلمان جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، خاموشی سے بیٹھ جائے اور یہاں تک کہ پورا بیان مکمل نہ ہو جائے اور پھر 2 رکعت نماز بھی مکمل پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جتنے بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، یعنی انسان جو اس کو زندگی عطا فرمایا یہ 1 ہفتے کی، تو انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، خطا ہوں گے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سعادت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اپنی رحمت سے، کرم سے اور جو ہے اپنے فضل سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بعض روایتوں میں 10 دن کی بھی بات آتی ہے،
یعنی 10 دن کے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور جو خطائیں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس 10 دنوں کے جو ہے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کی بات ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اس مقصد سے، یعنی اللہ رب العالمین جو انسان کے پیدائش کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے۔ وہ اللہ جو انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جو پیدا کیا، ویسا انسان جو دنیا میں آ کے اس کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ انسان بس وہ اپنے مقصد سے غافل ہو کر یہ دنیا کے جو ہے نا رنگیلیوں کو دیکھ کر یا دنیا کے اندر جو بھی عیش و عشرت کو دیکھ کر اور دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ بس اس کے دل میں، اس کے ذہن میں بس دنیا پرستی ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کے لیے کچھ سامان بنانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ آج ہمارے دل میں اور ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ بھائی بس ہماری دنیا سمجھ جائے، دنیا سمجھ جائے، ہمارے پاس اچھا بنگلہ ہو، اچھی بڑی گاڑی ہو جی، اور ہمارے بچے جو بہترین تعلیم یافتہ ہو اور اس طریقے سے جو بھی دنیا کے جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں وہ تمام ہمارے پاس آ جائے۔ یہ لوگوں کی کوشش ہے، بے شک انسان اس کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہونا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کو راضی کر لے اور وہ اللہ جس طریقے سے بتایا، جو طریقہ بتایا ہے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں جیسی زندگی گزارنا ہے ویسی زندگی گزارے۔ اگر ویسی انسان زندگی گزارنے کے لیے اگر کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا بھی دے دیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی دے دیں گے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم جو ہے ایک آفس میں کام کرتے ہیں یا کوئی نوکری کرتے ہیں، باس ہم کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کا کام یہ کرنا ہے، ایسا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں تو خوش ہو کر کیا کرے گا، بونس میں اور بھی چیزیں دے دیں، بونس۔ آپ کی جو تنخواہ یہ ہے، آپ جو محنت کرے آپ کے کیے کا بدلہ یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ جو طریقے سے کام کریں، میں آپ کو جو حکم دیا تو اس کے حساب سے میں جو بولا وہ آپ کی، تو لہٰذا میرا دل خوش ہو کر میں اور دے رہا ہوں، یہ بھی دے دو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی آزمائش آئے گی، تھوڑی سی جو ہے نا مشکلات اس کو پیش آئے گی، لیکن انشاءاللہ اگر ایسے مشکلات میں، ایسے پریشانیوں میں اگر انسان صبر کر لیا، انشاءاللہ صبر کا دامن پکڑا رہا اور اللہ پر یقین اور توکل کرنے لگا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، دونوں۔ اسی لیے مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم کو دنیا میں، آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ تو اصل کامیابی ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچا کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے ہم طلبگار ہیں اور جہنم سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم کو جو ہے جہنم سے بچا لے اور دنیا آخرت دونوں میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ تو اس سے ہم کو بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے انسان دین کے لیے اگر انشاءاللہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور دین دونوں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن فکر یہ ہو کہ آخرت میری سمجھ جائے اور آخرت کی ہم تیاری کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی فکر اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کا فلسفہ ایسا ہے، اگر کوئی دیندار کو ہم دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ان کو کیا کام ہے بھائی، ایسا مزاج۔ اور جو لوگ دین پر چلتے ہیں ان کے تعلق سے ایسی لوگوں کی سوچ کہ بھائی اب کیا کرنے کا ہے، کچھ بھی تو کرتے نہیں، ایسی سوچ ہے۔ لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دے، اللہ کے دین کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ جس سے دین کا کام لے لے
تو سمجھو کہ بھائی وہ انسان خوش قسمت ہے، انشاءاللہ خوش قسمت ہے۔ اور حدیث ہم جانتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بندہ دوسرے مسلمان کے جو نا خیر خواہی میں آ جائے، دوسرے مسلمان کی مدد میں شامل ہو جائے کہ وہ اس کی ہم مدد کرے، دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان کوئی پریشان ہے اور ہمارے پاس اس کی مشکل کو جو ہے نا آسان کرنے یا اس کی مشکل کو دور کرنے کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا طاقت ہے، ہم چاہے تو اس کا جو پرابلم ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، اس کی ہم مدد کرنے میں اگر ہم شامل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر ہم ایک بندے ایک مسلمان کے ضروریات کو پورے کرنے کے لیے اگر ہم لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غیب سے ہماری ضروریات کو پورا کر دے گا اور غیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم بندے کے مدد میں آپ لگ جائیں گے تو اللہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب بھلا بتائیے، آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، آپ اللہ کی دین کو جو نا آگے بڑھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی کیسی مدد آئے گی؟ اللہ کیسی مدد آئے گی؟ انسان اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ آ گیا، تھوڑا مال آ گیا ہمارے پاس، ہم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ کے پاس پرابلم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہے کہ پھر اس کے سامنے والا مسلمان، سامنے والا بندہ جو تکلیف مشکل میں ہے، آپ اس کی مدد کر کے وہ جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس مشکل کو آپ دور کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہے، اور آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کی عبادت بیکار، اور آپ کتنے بھی علامہ ہو، کتنے بڑے دیندار ہو، آپ کے پاس بڑے سے بڑے جو ہے نا مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو، یا آپ جو ہے نا کچھ بھی ہو، لیکن سامنے والا مسلمان، سامنے والا انسان بندہ کوئی مشکل میں ہے اور آپ کے پاس اس کی مشکل کو جو ہے نا دور کرنے کے بعد آپ کے پاس وسائل ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام زیرو بیکار ہے، بیکار ہے۔ آج ہمارے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہمدردی نہیں، آج ایک دوسرے کے لیے سختی ہے، ہمدرد نہیں۔ آج ہمارے دل میں کیا ہے؟ سختی ہے۔ وہ اس کی مشکل میں اچھا ہوا، اچھا ہوا، کیا حسد ہے، یہ کینہ ہے، حسد کینہ، یہ ہمارے دل میں آج پڑ رہی ہے۔ دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، یہ دل کی بیماری، وہ فلاں ہو گئے، دل کی بیماری۔ اصل دل کی بیماری تو یہ ہے، اصل دل کی بیماری یہ ہے کہ سامنے والا جو انسان ہے اس کو اپنے سے کم سمجھے، حقارت کی نظر سے دیکھے، کم نظر سے دیکھے، اس کا کیا ہے، میں بڑھا، میرے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کی بنسبت میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اپنے آپ کو افضل سمجھنا، بہتر سمجھنا سامنے والے مسلمان سے، سامنے والے سے۔ سب سے بڑا شرک کی بات جو گناہ ہے، جو شیطان جو جہنم سے نکالا گیا، وہ کس سے نکالا گیا؟ اسی وجہ سے، انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، میرے سے افضل میں نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ حکم کس کا ہے؟ دیکھا شیطان، اللہ رب العالمین جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کا حکم بجا لانا ہے اور اس کی تم نے عبادت کرنا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ وہ اس چیز کو جو ہے نا بھول گیا اور یہ سوچ میں اور یہ فکر میں رہا اور یہ تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر آ گیا کہ بھئی انسان کیا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کو آپ جو ہے نا ہاتھ میں لے کے کہیں گے نیچے گر جائے گا، اور آگ لگائیں گے تو آگ اوپر اڑنے والی ہے، تو میں جو ہے نا انسان سے افضل ہوں، بہتر ہے۔ حکم نے دیکھا کس کا حکم ہے؟ شیطان اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے، وہ شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا۔ اس کو ہم یاد رکھیں، اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے۔
لیکن وہ پھر جہنم میں کیوں جا رہا؟ جہنم میں انا اور تکبر کی وجہ سے جا رہا. جب اس کو یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس کو یقین ہے کہ اس کی دعا مانگی جائے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے. کوئی ذات اس کی دعا کو قبول کر سکتی ہے، مہلت دے سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات. پھر اللہ سے مانگتا، میں اللہ میرے کو جو ہے نا قیامت تک کی مہلت دے دے، میں آدم کی اولاد کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، میرے کو مہلت دے دے. اللہ فرمائے کہ تیرے لیے مہلت ہے، تو جا. اور میری بھی صفت ایسی ہے کہ بندہ جتنے بھی گناہ کر لے، خطا کرے، تیرے وجہ سے، تیرے بہکاوے میں آ کر بندہ مسلمان یا انسان کتنے بھی خطا گناہ کر لے، لیکن میرے طرف اگر پلٹ جائے، میرے سے توبہ استغفار کرے، تو میں بھی ایسا ہوں کہ میں بھی اس کو معاف کر دوں. اللہ کی صفت ہے. اس کو معلوم تھا کہ یہ مہلت دینے والی ذات کو، یہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی سے مانگا، اللہ ہی سے مانگا، مہلت لے لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسانوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی چاہت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ یہ فیصلہ اللہ کا پہلے سے کر دیا کہ انسان کتنے بھی گناہ کرے، کتنے بھی خطا کرے، لیکن میرے طرف اگر پلٹ جائے اور میرے طرف رجوع ہو جائے اور توبہ استغفار کر لے، تو میں اس کو معاف کرتے رہوں گا انشاءاللہ، معاف کر دیں. ہم اللہ کی ذات کو پہچاننے والے بنے. اللہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ کی ذات کیسے تو نہیں معلوم. اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو نہیں معلوم. رب العالمین تمام عالم کا رب ہے اللہ. اس اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسے ہے، اس کے اسماء و صفات کیا، اس کے نام کیا ہے، وہ کیسا، کیسی شخصیت ہے، کیسی ہستی ہے، ہم کو نہیں معلوم. بس اللہ ہے، رب ہے، بس ہے تو ہے. اللہ پر جو یقین، اللہ پر جو توکل، جی بار بار وہ واقعہ سنتے رہے تو بھی انشاءاللہ عبرت ہمارے لیے کم ہے. بار بار سنتے رہے. ایسے ریگستان میں، ایسے جزیرے میں جہاں پہ انسانوں کا مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، دور دور تک انسان نظر نہیں آتے، نظر آتا ہے صرف ریگستان. جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ریگستان، وہاں تک ریگستان. چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ خاموش ہے. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابراہیم، یہ ریگستان میں. یہ معصوم بچے کو اور یہ عورت کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دی. پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فرماتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. دیکھیں اللہ پر یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین. وسائل کچھ بھی نظر نہیں آتے، کچھ بھی نہیں ہے سامنے. بھئی یہ قبیلہ ہے، یہ بستی ہے، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہے، یہ جو ہے تمہارے لیے کچھ بھی سہولتیں کر دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، میرے کو یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یقین بھی دیکھیے، یقین بھی دیکھیے کہ جو ہے چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو پوچھا گیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے. نہیں ہے، آپ جائیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میری مدد کرے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کی ایسی مدد کیا. آج آپ جا کر دیکھیں پوری دنیا وہاں پہ جانے کی طرف، پوری دنیا وہاں پہ جانے کی طرف کا نہیں. میں کب جائیں گے مکہ، کب جائیں گے عمرے کو، کب جائیں گے حج کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی دین کا کام تو کرنے لگے. اللہ جو احکامات بتایا ان احکامات پر ہم اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش تو کریں انشاءاللہ. یقین کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ. یقین نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کچھ نہیں، توکل نہیں، بس ایسے سب بول رہے پر کر لینا ہے، ایسا نہیں. ایمان کا مطلب ہی ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہمارے سامنے وہ چیز نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود ہم ایمان رکھتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ہوا کو جو ہے نا ہوا ہے مجھے کیسا ثابت کرتے کیا ہے؟ یہ جواب میں دیا گیا. آپ بولنا کہ رب ہے، اللہ ہے، کیسا بولو، کیسا یقین، کیا ہے؟ نہیں دیکھے تو نہیں نا. ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی تم ہوا کو بول رہے کہ ہے، ہوا ہے،
محسوس کر سکتے ہیں. ہم محسوس کر سکتے ہیں. بولے یہ بھی محسوس کرنے کی چیز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ محسوس کرنے کی، احساس کرنے کی چیز ہے. اللہ پر یقین، اللہ پر توکل بھی اس طریقے سے ہے. آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن you can feel the air. آپ محسوس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، یہ بھی ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. آپ احساس کر کے تو دیکھیں، آپ یقین لا کر تو دیکھیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں پلٹ جائیں گی، ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا. وہ یقین کی ضرورت ہے، وہ توکل کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کے اندر یقین نہیں ہے. بڑے کمزور دل کے مسلمان، بڑے کمزور ایمان والے مسلمان. پریشانی آئی، کچھ مشکل آئی، کچھ آفت آئی، آپ بندوں سے بولیں گے تو بندے کیا کریں گے؟ آپ دوسروں کو بولیں گے. آپ ہمارے کچھ پریشانی، کچھ مشکل ہے، ہم اللہ سے مانگ لیں تو اچھی بات ہے. اب لوگوں سے اتنی امید اور جو ہے نا اللہ سے کچھ چھوڑ کر ایسی چیزوں سے ہم مانگنے لگے تو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، دوسروں کا ڈر ہمارے دل میں ہے. اب بندے تو ایسے ہیں کہ بھئی بندوں کا کام کیا ہے؟ آپ ان سے جا کے بولیں گے ہمدردی میں ایسا ہے ایسا ہے، انہیں جا کے اور چاروں کو بول دیتا ایسا ہے کرتا. آج کا ماحول ویسا ہے. تو لہٰذا ہم اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگنے کے بعد ہم وسائل کو تلاش کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسائل دے دے گا. انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی سامنے والے ہمارے ساتھ نہیں ہے، انہوں نہیں ہے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ کا یقین اللہ پر ہے، آپ کا ایمان اللہ پر ہے، انشاءاللہ غیب سے اللہ کی مدد ہوگی. چاہے پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف جائے، لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا جو نا آپ کا مقصد ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. انشاءاللہ یقین توکل ہو. انشاءاللہ آپ ہم سب کو چاہے کہ ہم ایمان کو بڑھائیں، اضافہ دیں. ایمان کا اضافہ کیسے ہوتا بھائی؟ علم سے ہوتا. علم سے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے ہمارے پاس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہے اتنا کر لو. کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ آپ آئیے وہاں پہ بیان ہے اور جمعے کا بیان ہوتا، جلدی آئیے، اور جو ہے وہاں پہ درس قرآن ہوتا، درس حدیث ہے، وہاں پہ بہت اچھا بیان ہوتا. نہیں رکھو بھائی، جتنا معلوم ہے اتنا کر لینا بس ہے. زیادہ بھی علم رکھ لیے تو کل کے دن قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوتی کرتے. ہمارے پاس علم تھا لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرے بول کے جو ہے نا پوچھ ہوتی کرتے، اس لیے جو ہے علم حاصل نہیں کرے. کتنا ہوشیار ہے انسان، کتنا ہوشیار ہے انسان، کتنا شاطر ہے، اللہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا. موقع ملا اس کو جا کے دین سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرے گا تو تیرا ایمان پختہ ہوگا. تو علم حاصل کرے گا تو تجھ کو جو ہے نا اللہ پر یقین کیا ہے معلوم ہوگا، جنت پر یقین کیا ہے معلوم ہوگا. جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے آنکھوں سے اوجھل نظر نہیں آتی. علم اگر صحیح طریقے سے سیکھیں گے ہم کو سب چیزوں پہ یقین ہوتا، سمجھ میں آتا. کتنا ہوشیار ہے دیکھیں. نہیں علم حاصل نہیں کرنا، زیادہ حاصل کرے تو اللہ کے پاس پوچھے. یہ ڈر تیرے دل میں ہے تو پھر علم ہونا بول کے تو حاصل نہیں کرنا بول کے اللہ نے پکڑے گے تیرے کو. کتنا ہوشیار ہے دیکھیں. حیدرآباد والا ہے دیکھ ڈاؤٹ کرا کے حیدرآباد والا. حیدرآباد میں جو نا ہمارے پاس ڈیڑھو شریف کو تھے. اس کی غلطی رہتی سامنے والے کی، اس کی غلطی رہتی لیکن انہیں الٹا اس طریقے سے ریورس ہو جاتا کہ سامنے والا جو ہے نا پانی ہو جاتا اس کے سوالوں کو، اس کا جو رویہ دیکھ کر، اس کا طریقہ دیکھ کر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریورس سائیکالوجی بولتے ہیں. ہماری غلطی ہے لیکن غلطی پر نہیں مانیں گے. غلطی کو نہیں مانے جیسا کیا کریں گے؟ الٹی لڑیں گے. تبھی تو جیت سکتے. کسی نے پوچھا ارے آپ حق پر نہیں ہے، آپ ایسا نہیں بولنا ہے. ارے جیتنا ہے تو ایکسس کرنا پڑتا. بھائی آپ حق بولیں گے تو کہاں سے جیت سکتے؟ نہیں جیت سکتے.
ایسی ہوشیاری ہے. کوئی ہوشیاری یہاں پر بھی لگا. نقصان کس کا ہے؟ تو بندے کا نقصان ہے. انسان کا نقصان ہے وہ اتنا ہوشیار ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی جو علم کو حاصل کرے گا اس پر عمل کرنا اس کو معلوم ہے. تب لہٰذا کیا کر رہا؟ علم حاصل نہ تو کرو. علم آپ حاصل نہ کرے تو آپ کو کیا ہے, آپ بچ جائیں گے. آپ کو موقع ملے گا اللہ کے پاس بولنے کا, اللہ میرے کو معلوم ہی نہیں, میں نہیں معلوم, بولا مت رہا. اللہ کے سامنے بولا بولنے کی کوشش کر رہا, بولا نہیں بن رہا, بڑی ہوشیاری کا کام کرنے کی کوشش کر رہا. لیکن نقصان کس کا ہے؟ یہاں پر انسان کا نقصان ہے, بندے کا نقصان ہے. یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہے معلوم؟ مرنے کا تصور ختم ہو گیا. مرنے کا, مرنا ہے ایک دن. آپ دیکھیے لوگوں کی جو زندگی اور لوگوں کا رویہ وہ ایسے یقین کے ساتھ ہے کہ بھائی آپ ہم جیئیں گے تو پورے 100 سال کے بعد میں جائیں گے. کرونا میں دیکھیں نا کیسے کیسے چلے گئے, کیسے کیسے چلے گئے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا یقین ہے ہم پورے 100 سال جیئیں. تھوڑی تو بھی ہم فکر کریں انشاءاللہ, تھوڑا تو بھی ہم فکر کریں اور دین کی طرف آئیں, اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں, قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کریں. ہم مسلمان ہیں جی, مسلمان ہیں. ہم اسلام کو نہیں اپنائیں گے, اسلام پہ ہم نہیں چلیں گے تو کون چلیں گے؟ اسلام پہ ہم نہیں چلیں گے تو کون چلیں گے؟ آج انسان اپنی موت کو بھول گیا, اپنی آخرت کو بھول گیا. ارے تو جو مال کو پسند فرماتا ہے, جو جس گھر کو پسند فرماتا ہے, جو رشتے داروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے, جن گھر والوں کے ساتھ رہنا پسند فرماتا ہے, وہ انسان کتے کو پہلے خبر نہیں اتار دیتی. اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہماری, دوستوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہماری, لیکن یہ دوست یا اولاد ہم کو پہلے خبر نہیں ہوتا ہے. جو جتنا ہم قریب سمجھتے ہیں نا وہی ریلیشن کو پہلے خبر نہیں ہوتا ہے. وہی لوگ پہلے ہمارے اوپر خبر میں مٹی ڈالتے ہیں ہمارے اوپر. اس کو ہم یاد رکھیں, آخرت کی ہم فکر کریں. ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو ہمارے آخرت میں کام آئے. ایسے لوگوں کو ہم جو ہے ہمارے قریب رکھے جو آخرت میں ہمارے کام آئے. آخرت میں کام آئے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو جو دین کی فکر دلائے, آخرت کی فکر دلائے, اللہ سے قریب کرے, قرآن و حدیث سے قریب کرے. ایسے لوگوں کو دوست بنائیں انشاءاللہ. ہے نہ کرے اس کے ساتھ دوستی, بیٹھ رہی کیا ہے یہ قرآن میں ایسا ہے بولتا, حدیث میں ایسا ہے بولتا, آخرت ایسی ہے بولتا. کہاں کے دین کے بات سنیں گے بعد میں. ابھی عمریز کیا ہے؟ ابھی عمریز یہ ہے, آخرت کا تصور نہیں ہے. آخرت کا تصور اگر صحیح طریقے سے ہوتا تو ایسے الفاظ ہمارے زبان سے نہیں نکلتے. انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے, لیکن آج ہم اس عبادت سے غافل ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, ہفتے میں ایک دن جمعے کا موقع, جمعے کا موقع ہفتے میں ایک دن, ہفتے میں ایک دن جمعے کا موقع آتا تو کیا پورا دن مسجد میں بیٹھنا ہے؟ پورا دن مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. نہیں بھائی 5-6 گھنٹے تو بیٹھنا پڑنا, پورا دن نہیں بیٹھنا ہوگا لیکن 5 گھنٹے تو لگتے ہیں. نہیں چلو 4 گھنٹے تو لگتے ہیں. بمشکل 1 گھنٹہ لگتا, بس 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ جمعے کی نماز کے لیے وقت پہ آنے کے لیے اب اتنے بے چین ہیں, اتنے بے چین ہیں, ہمارے سے ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے مسجدیں چھوڑ دیجیے. آج فی الوقت ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں آپ دیکھیے جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں, ہمارے مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا بیان جب شروع ہوتا ہے, جب اذان دی جاتی ہے, اس وقت کتنے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ ایک صف بھی مکمل نہیں. ہر مسجد کا وہی حال ہے, ہر ایک مسجد کا. یہاں کی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر مسجد کا, حیدرآباد کے ہر مسجد کا یہی حال ہے. اور تعجب یہ ہے, میں جب ایک جگہ دیکھا ایک گاؤں میں, گاؤں کے شہر ہے وہ بھی, جماعت کی مسجد نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اذان ہو گئی 12:30 کے حساب سے. اب بیان برابر 12:45 کو شروع ہونے والا ہے, تو وہ اذان سے پہلے لوگ جو ہے نا پوری مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ترتیب, یہ طریقہ.
پھر تعجب کی بات ہے اپنے آپ کو قرآن حدیث پر چلنے والے، اپنے آپ کو جو ہے نا مسلمان کہنے والے، بہتر بولنے والے، آج ہماری حالت ایسی ہے، کیسا ہوگا؟ فکر کریں کون سی بھی جماعت کی مسجد ہو، لیکن اذان جب ہو جائے تو پہلے مسجد میں ہم داخل ہو جائے جماعت کی اذان سے پہلے انشاءاللہ۔ حدیث کیا ہے؟ شروع میں اسی حدیث سے کیا، جو اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ جمعہ کے دن گھر سے غسل کر کے نکلے اور اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور بیان کو غور سے سنے، اگر کوئی بیچ میں ڈسٹرب کر رہا تو اس کو خاموش بھی رہنے کے لیے نہ بولے، اپنی جگہ پر جو ہے نا خاموش رہے اور پنکھڑیوں سے نہ کھیلے اور جو ہے نا خاموشی سے بیان سنے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے یہ جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ کیا ہم کو ثواب حاصل کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اتنا بہتر اور افضل سمجھ رہے ہیں کہ جمعے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جمعے کا پورا ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو اذان سے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اگر اذان سے پہلے مسجد میں داخل نہیں ہوئے تو جمعے کا ثواب آپ کو پورا مکمل ثواب ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے تو فرشتے جو رجسٹر میں اپنا نام لکھتے ہیں، جمعہ کے دن ان کا نام لکھا جاتا ہے رجسٹر میں باضابطہ، تو اذان جیسی ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں بیان کو سننے کے لیے۔ پھر ہمارا اذان ہونے کے بعد آنا، پھر رجسٹر میں نام لکھا جا رہا ہے نہیں لکھا جا رہا، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں۔ میرے حساب سے یہ حدیث کی روشنی میں تو رجسٹر میں نام نہیں ہے، تو پھر کیسا؟ جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو جو کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے حدیث کی روشنی میں اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، انشاءاللہ اذان سے پہلے داخل ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے چھوٹا ایگزامپل دے رہا ہوں، دل میں مت لیجیے اور الگ طرح مت سوچیے۔ ہمارے آج کل نوجوان طبقے کے لیے خاص طور پہ اگر کوئی لڑکی بول دے کہ میں فلاں وقت پہ فلاں جگہ آ جاؤ، یہ کیا کرتا؟ 2 گھنٹے پہلے سے وہیں پہ رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ 2 گھنٹے پہلے سے وہاں جا کے بیٹھے گا اس کی نگرانی کرتے ہوئے، ہو سکے تو جا کے نہیں لے کے آئیں گے اس اپنے ساتھ۔ بولنے کی بات نہیں ہے، لیکن آج ہماری حکومت جو لیول پہ گر چکی ہے تو لہٰذا ایسا ایگزامپل دینا پڑے گا افسوس کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے، اللہ کے لیے، یہ خود کے لیے ہے، یہ خود کے لیے، خود کے خبر کے گڑھے کے لیے ہے، خود کی بھلائی کے لیے ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ آئیں گے سب لوگ انشاءاللہ بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، دوسروں کو خوش کرنے کی نیت سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم جو ہے مسجد میں داخل ہوں گے اذان سے پہلے انشاءاللہ، خطبہ شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ جمعے کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ معمولی بات نہیں ہے، پورے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بڑی حدیث ہے، 10 دن کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک نیکی کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا، ایک نیکی کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا، ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا، ایک نیکی کی وجہ سے ترس کر اپنے ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، پورے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ قیامت والا دن ایسا رہے گا، ایک نے آدھی نیکی بھی نہیں ملی، آدھی نیکی بھی نہیں ملی، کہ ایک ہفتے کے پورے گناہ معاف کیے جائیں گے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، انسان کو کہہ رہا ہے کہ آئے بندے آ جا میری رحمت میں آ جاتے، لیکن بندہ بھاگ رہا، نہیں بنا کہاں جائے گا؟ ادھر الٹا بھی گیا تو پھر ادھر ہی جانے کا ہے، آج بھاگے گا، مسجد سے بھاگے گا، امام صاحب سے بھاگے گا، دین سے بھاگے گا، جب مر جائے گا تو پھر وہی مسجد میں آنا ہے،
مر جائے گا تو پھر اللہ کے پاس جانا ہے، مر جائے گا تو پھر خبر کی گھڑی میں جانا ہے، کام آئے گی تو آخرت کے دن اسلام اور دین کام آئے گی۔ تو لہٰذا اسلام کو، دین کو ہم اہمیت دیں اور اپنی آخرت کو سنواریں انشاءاللہ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے غیر سے فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطا کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے بڑے اللہ رب العالمین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے نا دنیا آخرت دونوں میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو جوڑے گھوڑے لینے دین کی جو بھی لعنتیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو ختم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے نا مسجدوں کو جمعہ کے دن جو ہے نا اذان سے پہلے آئے، اور جو ہے نا مکمل جمعے کی جو فضیلت ہے اللہ رب العالمین وہ فضیلت حاصل کرنے والا ہم کو بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت کے دن کامیابی عطا فرمائے، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے۔ آمین رب العالمین۔